پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کا الزام، امریکہ کا 4 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ اداروں میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز، راک سائڈ انٹرپرائز شامل۔ کمپنیوں نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ پابندیوں کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ میتھیو ملر۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا 23 دسمبر کو فیصلہ سنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے حتمی دلائل دیے۔ پراسیکیوشن ٹیم نے گزشتہ روز دلائل مکمل کیے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈالہ جیل میں ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیان ریکارڈ کرائے۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے بھی بیان ریکارڈ کرایا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک بھی اہم گواہان میں شامل۔ ٹرائل کی آخری سماعت 8 گھنٹے جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے غیر قانونی سیٹلمنٹ کی منظوری دی۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم رقم کی پاکستان میں غیر قانونی آمد کی منظوری دی۔ بشرا بی بی نے وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ فرحت بی بی کو کوئی کیوں قیمتی اراضی دے گا؟ نیب وکیل امجد پرویز کے حتمی کاؤنٹر دلائل۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف آپریشن، 11 خوارج جہنم واصل۔ ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 7 خوارج مارے گئے۔ ضلع محمد میں جھڑپ کے دوران 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ دتا خیل میں انٹیلیجنس بیس کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارجہ انجام کو پہنچے۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR۔ وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے۔ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں متحد ہے، وزیر اعظم۔ یونان کشتی حادثہ، یونانی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن ختم کر کے لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ یونانی کشتی حادثے میں 40 پاکستانیوں کے جم حق ہونے کا خدشہ۔ حادثے میں 5 پاکستانیوں کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جم حق افراد میں بدسرور کے 4 نوجوان بھی شامل۔ سفیان، عابد، شبیر، اختر، زین علی بے رحم لہروں کی نظر ہوئے جم حق افراد کے لواحقین نے ایجنٹوں کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔ گجرانوالہ سوئیکل کے 30 افراد کشتیوں پر سوار تھے۔ 26 کو سمندر سے زندہ نکالا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA گجرانوالہ۔ کشتی حادثے کے بعد FIA متحرک متعدد مقدمات درج کر کے تابڑتوڑ کارروائیاں شروع کر دیں۔ حالیہ سے حسن نامی ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ FIA گجرانوالہ میں گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی۔ 3 روز قبل یونان کے جزیرہ کریٹ کے جنوب میں کشتیاں الٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد درجنوں افراد لاپتہ تھے۔ کشتی حادثے میں ریسکیو افراد میں 47 پاکستانی شامل تھے۔ گزشتہ 2 سال میں غیر قانونی سمندر عبور کرنے کی کوشش میں 330 پاکستانی جانیں گنوا چکے۔ وزیر اعظم کا انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائی میں سست روی پر برہمی کا اظہار۔ شہباز شریف کی زیر صدارت انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کی انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ تمام واقعات کی رپورٹ طلب کر لی۔ 2023 میں یونان کے ایسی علاقے میں دردناک واقعہ ہوا جس میں 262 پاکستانی جان سے گئے۔ انسانی سمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ نان فائلرز 800 cc سے زائد گاڑی نہیں خرید سکیں گے۔ حکومت کی نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری۔ ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ نان فائلرز پر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد خریدنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ٹیکس نہ دہندگان مخصوص حد سے زیادہ شیئرز بھی نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوا سکیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ،
और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम। सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इंटरनेट की सुसरवी पर इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। आईटी से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तुलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हंसी आ रही है, इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं, हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हुकूमती इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मुज़ाहिक़ाखेज़ है। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ दिया जाता है। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है? शाजिया मरी के वार। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है ना फायदा। हुकूमत की वजाहतें कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एक्स को बंद किया। अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। एक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर ममलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। मुल्क में सियासी डायलॉग का शौक। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुल्क हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझे, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफसल से कोई वजाहत मांगी और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी मुत्तफिक। बानी ने मस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, तरक्की करे। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी
تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناکام ہوگی۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کا مثبت جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات میں اتحادی جماعتیں بھی شامل ہوں گی۔ مذاکرات سے پہلے دونوں اطراف سے شرائط نہیں رکھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا شاید سیاسی ڈائیلاگ پر یقین نہیں۔ بانی نے محاذ رائے کی سیاست سے نقصان اٹھایا۔ جو کچھ ہو گیا ہے، بانی اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے۔ بانی فوری رہائی اور مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ 9 مئی 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کس بات کی کرائیں؟ جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے۔ میرا نہیں خیال سول نافرمانی کی کال دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ملک میں معاشی استحکام آئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کو دور کریں گے مشیر وزیر اعظم۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک ہفتے میں تجاوزات کے خاتمے کا ہدف۔ ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن اور سسٹم ڈیزائن کرنے کا ٹارگیٹ۔ ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی صوبہ بھر میں نو ٹو پلاسٹک مہم کی کامیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس اپنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ شہریوں میں خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ صوبہ بھر میں پالتو کتوں کو کالر پہنانا لازمی قرار۔ قبضہ مافیا کو پنجاب میں کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ منظور شدہ ڈیزائن اور جگہ کے علاوہ کسی مقام پر ریڑیاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ قومی اسمبلی میں نیشنل فورینسک ایجنسی بل 2024 کا صورت رائے سے منظور۔ بل کے مطابق نیشنل فورینسک ایجنسی کا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں قائم ہوگا۔ ایجنسی تمام صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو خدمات فراہم کر سکے گی۔ نیشنل فورینسک ایجنسی الیکٹرانک ڈیوائسز، ڈیجیٹل سائبر فورینسک کرے گی۔ ڈیپ فیک اور سائبر جرائم کے فورینسک کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ قانون سازی سے ایجنسی کو بااختیار بنایا جائے گا۔ فورینسک کے لیے بیرون ممالک پر انحصار کو ختم کیا جا سکے گا۔ ڈیجیٹل فورینسک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا۔ بل کا مقصد عوامی تحفظ کو بڑھانا، قانونی فریم ورک کو مضبوط بنانا، مجرمانہ تحقیقات اور فورینسک سائنس میں ملک کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم فیروزہ مصر کے سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ اعلیٰ مصری حکام نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم D8 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم زراعت، غذائی تحفظ، سیاحت میں تعاون کی اہمیت پر زور دیں گے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کی معاشی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم اجلاس میں شرکت کے لیے آئے مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہید ذوالفقار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو 2 ہفتے میں MD کیٹ امتحان لینے کا حکم۔ MD کیٹ امتحان آئندہ 2 ہفتے میں کرائیں۔ تاخیر نہ کریں، بچوں سے کہیں پڑھائی شروع کریں، دوسرے چکروں میں نہ پڑیں۔ یقینی بنایا جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جسٹس سمن رفت کے ریمارکس۔ نیا دور صدارت، نیا انداز، ٹرمپ کا امریکیوں کو سرپرائز۔ دوسری بار صدارت کا حلف اٹھانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا ہیئر سٹائل۔ فلوریڈا میں پام بیچ گولف کلب میں ٹرمپ نئے انداز میں سامنے آئے۔ چھوٹے بالوں نے سب کو حیران کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مداحوں نے اسے مستقبل کا ہیئر سٹائل قرار دے دیا۔